بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا. فما ربحت تجارتهم، سو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا. وما كانوا مهتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے. اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ علامات بیان کی، ان کی کچھ بد خصلتوں سے پردہ اٹھایا، اور پھر ایک نتیجہ ذکر کیا. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کے متعلق یہ بات بیان کی آیت نمبر 10 میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر اب دوبارہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کس لیے ہے؟ اشتروا الضلالة بالہدى، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. کس چیز کے عوض؟ دیا کیا؟ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو کوئی کرنسی دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کوئی چیز خریدتے ہیں. انہوں نے اس گمراہی کو جو خریدا تو دیا کیا؟ ہدایت دی. ہدایت دے دی، ہدایت ان سے چلی گئی اور انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. گویا اللہ تعالیٰ نے اس دین کے امن کو ایک تجارت قرار دیا ہے، اور حقیقی طور پر یہ تجارت ہی ہے. تجارت یہ کیسے بنتی ہے؟ تجارت اس طرح سے بنتی ہے کہ ہم اپنے مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے خاص کر دیں. وہ اس طرح سے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا مال خرچ کرنے کا، میں مال خرچ کروں گا. اللہ کا جب حکم ہوگا جان خرچ کرنے کا، میں جان خرچ کروں گا. یہ تجارت ہے. جب ہم اللہ کے سامنے یہ دو چیزیں پیش کریں گے ایمان کی حالت میں ہو کر، تو پھر اللہ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ اپنی رضا، اپنی جنت دیں گے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم. سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا، اور بدلے میں کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے جنت ہے. اور پھر کہا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اس لیے کہ یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو لے کر نکلتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، قتل بھی کیے جاتے ہیں. تو اللہ نے مال اور جان دونوں ہی ہم سے خرید لی ہے. اور ایک جگہ پر اس کو کہا کہ یہ ایسی تجارت ہے تجارت لن تبور. یہ جو مومن تجارت کرتا ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ کو اپنی رضا، اپنی خوشی، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو یہ وہ تجارت ہے جس میں کبھی قطعاً کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہونے والا. جبکہ منافقین نے اس تجارت کو کیسے کیا؟ ان کی یہ تجارت اس طرح سے ہوئی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دیتے، ان ظالموں نے اپنا ایمان ہی بیچ ڈالا. اپنا ایمان ہی بیچ ڈالا دنیا کے فائدے کے عوض، اور بدلے میں کیا خریدا؟ گمراہی کو خرید لی. تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فما ربحت تجارتهم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. مومنوں کی تجارت نے کتنا فائدہ دیا؟ ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی جنتیں ہیں، اللہ کی خوشنودی ہے. ایسی تجارت ہے جس میں نقصان ہے ہی نہیں، خسارہ ہی نہیں ہے. ان کی تجارت نے کیا دیا؟ کوئی ٹکے کا ان کو فائدہ نہیں دیا. وما كانوا مهتدین، اور دنیا میں وہ ہدایت یافتہ لوگوں کی لسٹ سے نکل گئے. کیا بنے؟ گمراہ. ایسے بدترین ہوئے، ایسی بری راہ چلے کہ انجام ان کا پھر کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اللہ تعالیٰ
ان کو رکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی ان کی آنے والی آیات میں، 2 مثالیں دے کر ان کی حالت کو مزید واضح کیا۔ پہلی مثال یہ ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس شخص کی مثال جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حوله، جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کی روشنی کو لے گئے یعنی ختم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا، لا يبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق کیسے سمجھائی؟ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو ہمارے لیے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو منتخب کیا ہے، اس اسلوب کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھاتے ہیں، اور کیا ہی بہترین مثالیں، اور ان مثالوں کا عملی جو ایک سلسلہ ہے لوگوں کے ساتھ، یا ان مثالوں کا فٹ آنا اور بالکل ٹھیک اپنی جگہ پر بیٹھنا، یہ بھی ایک معجزانہ پہلو ہے قرآن کریم کا۔ بہت سارے اہل علم ایسے ہیں کہ انہوں نے کتابیں لکھی اس عنوان سے کہ امثال القرآن، قرآن کی مثالیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی مثالیں بیان کی ہیں، اور ان مثالوں کے بیان میں کون کون سے معجزانہ پہلو ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص ایسی مثال نہیں بیان کر سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں کہ ایسی مثالیں بیان کر سکتا۔ ان میں بڑے بڑے بہت بڑی بڑی معجزانہ ان میں صورتیں اور پہلو ہیں ان کے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی۔ آگ کیوں جلائی جاتی ہے؟ روشنی کے لیے، روشنی کے لیے۔ روشنی انسان کی ضرورت ہے، انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ تاریکیوں سے ڈرتا ہے، روشنی کے بغیر بھی انسان کی زندگی ممکن نہیں ہے۔ اس روشنی سے مراد، اور اس شخص سے جس نے یہ آگ جلائی، اس سے مراد ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی ان سے نکلی، ہدایت کی روشنی ان سے نکلی۔ انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو گویا انہوں نے ایک چراغ روشن کر دیا اور وہ روشن ہو گیا۔ فلما اضاءت ما حوله، جب اس روشنی نے پورے ماحول کو جگمگا دیا، یعنی وہ ایمان کی روشنی ایسی ہوئی کہ سب کچھ واضح ہو گیا ان منافقین کے لیے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ ایک روشنی ہے، ہدایت ہے، اس نبی کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم باتیں تو سب ٹھیک ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں کہا، اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بات اس کی سچ ہے، کردار اس کا بہت اعلیٰ ہے، تعلیمات اس کی بڑی قیمتی ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے لوگ بہت ہی اعلیٰ، بڑے ہی باحیا اور جان نچھاور کر دینے والے لوگ ہیں۔ تو پھر یہ راستہ تو بڑا ہی بہترین اور انتہائی زیادہ روشن ہے۔ جب یہ بات ان کے دل میں روشن ہو گئی، جب یہ بات ان کے دل میں عیاں ہوگی کہ واقعی ہی یہ ہدایت ہے اور یہ روشنی ہے، ذهب اللہ بنورہم، تب انہوں نے اس ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کفر کی راہ کو اختیار کیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ ان کے دل سے ایمان کی روشنی کو لے گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے ایمان کی روشنی نکال لی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی اس بندے کی مثال، ایک شخص، اب اس مثال کو کیسے امپلیمنٹ کیا گیا؟ منافق کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو تاریکی میں کھڑا ہوا ہے، اب وہ کچھ بھی کرنے کے، کسی بھی جگہ پہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ آگ روشن ہوئی ہے، روشنی ہو گئی۔ اب وہ روشنی جب ہوئی تو وہ تھوڑی تھوڑی سے بڑی، زیادہ ہوئی، اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو نہ صرف یہ کہ اس کے سامنے کی جہت وہ روشن ہوگی، بلکہ چاروں طرف اس روشنی نے بالکل چکا چوند کر دیا ماحول۔ یہ بڑا خوش ہوا، تو بڑا اچھا ہو گیا، راستہ مجھے مل گیا۔
اب راستے میں چلتے چلتے اس بندے نے، اس منافق نے اس روشنی کی قدر نہیں کی اور کچھ ایسا کیا کہ اس نے اس روشنی کو بجھا دیا۔ وہ روشنی باہر بھی ہے اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے، اور وہ روشنی اس کے دل میں بھی ہے ایمان کی صورت میں۔ اس نے خود اس آگ کو، اس روشنی کو بجھا دیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ دوبارہ تاریکی چھا گئی اور دوبارہ سے یہ اسی اندھیرے میں آ گیا۔ فی ظلمات لا یبصرون، اب اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ایمان کا نور جب اس نے ختم کیا تو اب اس منافق کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں، ادھر کفر کی طرف جاؤں، ایمان کی طرف جاؤں۔ وہ متزلزل ہو گیا، اور اس کی کیفیت اس مثال کے بعد اس بندے کی کیفیت کیا بنے گی؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور وہ لوٹ نہیں سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اس بندے کی روشنی ختم ہوئی تو تاریکی میں ایسا گم ہوا کہ اب اس کو آوازیں بھی اگر دی جائیں تو اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون سی آواز آ رہی ہے۔ اور وہ اس قدر اندھیرے اور تاریکی کی وجہ سے اتنی اس کے اوپر دہشت طاری ہوگی کہ وہ بول بھی نہیں سک رہا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، خاص طور پہ کبھی نیند میں بہت وزن سا آ جاتا ہے تو انسان بولنے کی کوشش کرتا ہے، بولتا بھی نہیں۔ تو ان کے کفر نے ایسا ان کو دبایا، شیطان نے ایسا ان کو دبایا کہ وہ بول بھی نہیں سکتے۔ اور وہ اندھے ہیں۔ اندھے کیوں ہیں؟ اللہ نے ان کو اندھے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہدایت کی روشنی سے محروم کر دیے گئے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ ہدایت کا نور جب ختم ہوا تو اندھے ہو گئے۔ فہم لا یرجعون، اب یہ لوگ ایمان کی طرف لوٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ایمان میں آ کر، ایمان کو جان کر، ایمان کو پرکھ کر، ایمان کو قبول کر کے انہوں نے کفر کیا، اپنے لیے ایمان کی راہ انہوں نے بند کر دی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اور بھی حقیقت بیان کی کہ لوگوں کے ہاں بہرا، گونگا اور اندھا کس کو کہتے ہیں؟ بہرا وہ شخص ہے جس کو سنائی نہ دے۔ اللہ کی نظر میں بہرا وہ ہے جس کو اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائی نہ دے۔ یعنی کیا مطلب؟ سننے کی کوشش نہ کرے، نہ اس کو اس بات کی فکر ہے کہ مجھے یہ علم حاصل کرنا چاہیے، نہ وہ اس کے لیے وقت نکال رہا ہے، نہ اس کے لیے خواہش پیدا کر رہا ہے، اور باقی دنیا کے لیے صبح سے لے کر شام تک ہلکان ہوا پھرتا ہے، بالکل یہاں تک کہ اس کے پاس وہ جو بنیادی علم ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔ اب اس سے بڑھ کر سم بہرا کون ہوگا؟ پوری زندگی اس نے گزار دی، یہ گزار رہا ہے، اس کے دل میں تڑپ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی باتیں سنوں۔ بکمن، گونگے کیسے ہیں یہ لوگ؟ جب علم حاصل نہیں کیا، یا علم حاصل کیا بھی تو اللہ کے لیے بات کرنا ان کو نصیب نہیں ہوتا کہ اللہ کی دعوت، اللہ کی بات دوسروں تک پہنچائے تو صحیح۔ اللہ کے دین اور اسلام کی لاج نہیں رکھتے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیش کرنا چاہیے پیش نہیں کرتے۔ ہاں بڑے اچھے انداز سے پیش کرنا چاہیے، بہت بہترین انداز میں بات کو بتا دینا چاہیے۔ عموماً ہم ایسا کرتے ہیں ایسے مواقع پر لوگوں میں جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے تو دو وجہ سے ہوتی ہے، یا تو وہ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے یا سرکشی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہالت کی وجہ سے اگر ہو پھر تو نرمی کے سوا سختی سے بات کرنا ویسے ہی حماقت ہے اور اسلام اور دین کے بالکل خلاف ہے، اور اگر وہ سرکشی کی وجہ سے ہو تو پھر وہ دیکھے کہ کیا میری سختی فائدہ دے گی یا نقصان دے گی۔ اگر فائدہ دے گی تو پھر وہ کوئی سخت بات کر لے، سخت انداز اپنا لے، اگر فائدہ نہیں دے گی تو تب وہاں پر بھی وہ نرمی سے کام لے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا، اسلام کی دعوت اس کی زبان سے نکلی نہیں، اللہ کے لیے وہ بولا ہی نہیں، اسلام کے لیے وہ بولا ہی نہیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ بکمن، گونگا ہے یہ شخص کہ ہر بات بولتا ہے، ہر بات کرتا ہے، اللہ کی بات نہیں کرتا۔ منافقین بھی ایسے ہی تھے، ہر بات کرتے تھے، اللہ کی بات نہیں کرتے، پہنچاتے نہیں تھے۔ عمیون، اور اسی طرح دل سے جب ایمان کا نور اٹھ جائے، یہ حقیقی اندھا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں اس طرح سے بیان فرمایا، آیت نمبر 46 میں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ دیکھو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یعنی جس کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو وہ نابینا نہیں ہے۔
فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور۔ اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہو گیا، جو ہدایت سے اندھا ہو گیا، وہ شخص اللہ کے ہاں حقیقی طور پر نابینا ہے۔ بے شک اس کی آنکھیں، اس کی نظر، اس کی آئی سائٹ 6/6 ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ اندھے کا اندھا ہی ہے۔ فہم لا یرجعون، ان لوگوں کو کبھی بھی دین کی طرف واپس پلٹنا بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں منافقین کی ان تمام خصلتوں سے بہت دور کر دے، ایمان کا نور اور روشنی ہمارے دلوں میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ جاگزین رکھے، اور اسی روشنی کی بنیاد پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اسی نور کو ہمارا موت کے وقت کا، آخرت کا اور قیامت کا ساتھی بنائے۔ اللہ ہمیں قرآن والوں میں سے کر دیں، اور اللہ اس قرآن کو دنیا، قبر، آخرت میں ہمارا ساتھی بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا